السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کی وجہ سے بیچ میں بہت ساری ویڈیو جو ہے نہیں بنا سکا، اور رمضان سے پہلے ایک سلسلہ چل رہا تھا اہل حدیث، جو ایک فرقہ ہے جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں اور جن کو غیر مقلدین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ان کی بہت سی گمراہیوں کو اجاگر کرنا اور اس کو بیان کرنا، یہ ایک سلسلہ چل رہا تھا۔ انہی میں سے ایک گمراہی یہ بھی ہے کہ یہ حضرات جو ہے حدیث کو اپنے اعتبار سے صحیح کہتے ہیں اور اپنے اعتبار سے ضعیف کہتے ہیں۔ ان کے نزدیک کسی بھی حدیث کو صحیح یا ضعیف کہنے کا کوئی معیار نہیں ہوتا ہے، اور یہ عام طور سے کسی کی بات بھی نہیں مانتے ہیں۔ کوئی محدث نے کچھ کہہ دیا، ان کی بات بھی نہیں مانتے ہیں۔ یہ وہیں پر مانتے ہیں جہاں پر ان کا فائدہ ہوتا ہے، جہاں پر بات ان کے خلاف جاری ہوتی ہے وہاں پر کسی محدث کی بات بھی نہیں مانتے ہیں۔ راوی کے بارے میں بھی کسی راوی کو صحیح یا ضعیف کہنا، ثقہ کہنا یا غیر ثقہ کہنا، اور یہ ساری چیزیں وہیں پر مانتے ہیں جہاں پر ان کا فائدہ ہوتا ہے۔ جو راوی ان کے خلاف جا رہے ہوتے ہیں ان کو یہ سیدھے کہہ دیتے کہ بھائی بعض محدثین نے ان کو ضعیف کہا ہے یا بعض محدثین نے ان کو غیر ثقہ کہا ہے، اس طریقے کی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ اسی میں سے ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کرنے آیا ہوں کہ سفیان عن عاصم بن کلیب، یہ ایک سند ہے، اور یہ سند جو ہے نا رفع الیدین نہ کرنے سے متعلق ایک حدیث میں یہ سند آئی، یعنی ترک رفع الیدین کے باب میں ترمذی کے اندر جو حدیث ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہاں پر یہ سند موجود ہے، سفیان عن عاصم بن کلیب۔ اب وہاں پر جب یہ سند آئی نا تو سیدھا ان کے جو علماء تھے نا اہل حدیث کو علماء، ان لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ بس سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ یہ تو مدلس تھے اور تدلیس کی وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہو گئی، لہذا اس حدیث کو ہم نہیں مانتے۔ حالانکہ بہت سے محدثین نے اس حدیث پر صحیح کا حکم لگایا، خود امام ترمذی نے حسن کا حکم لگایا، اور ان کے علاوہ بہت سے محدثین نے ان پر صحیح کا حکم لگایا۔ ان کے بڑے بڑے عالم نے بھی، کئی عالموں نے بھی، ناصر الدین البانی جیسے لوگوں نے بھی اس حدیث پر صحیح کا حکم لگایا، لیکن چونکہ یہ ان کے خلاف یہ سند جا رہی تھی، لہذا ایک چیز ان کو مل گئی کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ مدلس ہے، لہذا اس کی وجہ سے حدیث ضعیف ہو جائے گی۔ حالانکہ ان لوگوں نے یہاں پر محدثین کے اصول کو بھی نظر انداز کر دیا کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ طبقہ ثانیہ کے مدلس ہے۔ خود امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ طبقات المدلسین کے اوپر جو کتاب لکھی ہے اس میں انہوں نے طبقہ ثانیہ میں ان کو شمار کیا ہے۔ طبقہ ثانیہ کا حکم یہ ہوتا ہے کہ ان کی حدیث قبول کی جاتی ہے، ہاں جو طبقہ ثالثہ میں ہو، جو اس کے بعد کے طبقہ میں، ان کی حدیث قبول نہیں کی جاتی ہے۔ اور یہاں پر تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جو بات نقل کر رہے ہیں اس کے اوپر تو اکثر صحابہ اور بہت سے تابعین، تابعین کا عمل رہا ہے، اور صرف یہ ایک حدیث نہیں، ان کے علاوہ بھی بہت سی حدیثیں موجود ہے ترک رفع الیدین کے اوپر، لیکن چونکہ ان کو نہیں ماننا تھا تو اس لیے انہوں نے کہہ دیا کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ مدلس، لہذا یہ حدیث ضعیف ہے۔ لیکن جب یہی سند، سیم یہی سند صحیح ابن خزیمہ کے اندر سینے پر ہاتھ باندھنے کے سلسلے میں آئی، سفیان عن عاصم بن کلیب، سفیان عن عاصم بن کلیب، یہی سند ہے۔ حالانکہ اس حدیث کو ضعیف کہنے کی اور بھی وجہ ہے، چونکہ محمد بن اسماعیل جو ہے اس میں خود ایک ضعیف راوی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی، اس راوی کے ضعیف ہونے کے باوجود بھی، اور اس میں سفیان والی سند بھی موجود ہے جو کہ عن سے موجود ہے، تو وہ حدیث بھی ضعیف ہونی چاہیے سفیان ثوری کی تدلیس کی وجہ سے، لیکن چونکہ وہ ان کے موافق وہ حدیث تھی تو وہاں پر انہوں نے کہہ دیا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اب ان کے بڑے بڑے علامہ اس حدیث کو لے کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، دیکھو صحیح حدیث میں آیا ہے صحیح ابن خزیمہ کے اندر کہ سینے پر ہاتھ باندھنا ہے، اور ان کے جو عوام ہوتے ہیں نا ان کے اندر بھی یہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنے والی جو حدیث ہے وہ حدیث صحیح ہے، حالانکہ اس میں ایک راوی جو ایک دم انتہائی درجے کا ضعیف ہے، وہ تو ضعیف ہے ہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سفیان والی سند بھی اس میں موجود ہے جو کہ عن سے روایت کرتے ہیں، وہاں پر ان کی تدلیس ان کو نظر نہیں آئی چونکہ یہ ان کے موافق تھی۔ تو یہی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، اسی سے انکار حدیث کا پھر دروازہ کھلتا ہے۔ جو منکرین حدیث ہے ان لوگوں نے کیا کیا، انہوں نے یہی کیا نا کہ انہوں نے اپنے اعتبار سے اصول بنائے، اور جو بات ان کے موافق لگی اس کو انہوں نے مانا، جو موافق نہیں لگی ان کو نہیں مانا، اگرچہ وہ صحیح حدیث میں آ رہی ہو، اور جس سے آہستہ آہستہ انکار حدیث کا دروازہ کھلتا چلا گیا۔
تو ان لوگوں نے بھی تو وہی کام کیا کہ بھائی تم ایک حدیث جو ایک سند سے آ رہی ہے آپ کے خلاف ہے تو اس کا انکار کر رہے ہیں، اور دوسری حدیث جو آپ کے موافق ہے اسی سند سے آ رہی ہے تو آپ اس کو مان رہے ہیں۔ تو مطلب ایک حدیث کا انکار دوسری حدیث کو ماننا، یہ تو انکار حدیث کا دروازہ کھولنا ہوا نا۔ ہمارے اندر وہ باتیں نہیں ہیں، ہم انکار نہیں کرتے کسی بھی حدیث کا، ہم یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے حدیث یہ بھی ہے حدیث یہ بھی ہے، اور لیکن چونکہ ظاہر سی بات ہے دونوں حدیثوں پر ایک ساتھ عمل نہیں ہو سکتا ہے۔ جب دونوں ایک ہی مسئلے سے متعلق دونوں حدیث ہو تو ان میں سے کسی ایک ہی حدیث پر عمل ہو سکتا ہے۔ تو ہمارے نزدیک تو مسئلہ آسان ہے کہ ہم تو یہ کہہ دیتے کہ بھائی اس حدیث پر فلاں امام نے عمل کیا، اس حدیث پر فلاں امام نے عمل کیا، لہذا دونوں اپنی اپنی حدیثوں پر عمل کر رہے ہیں، ہم انکار حدیث کا دروازہ نہیں کھولتے۔ لیکن ان حضرات کا مسئلہ الگ ہے، یہ سیدھا کہہ دیں گے کہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث موضوع ہے۔ تو اس کے لیے میں نے آپ کو ایک آئینہ دکھایا ہے کہ کس طریقے سے یہ لوگ جو ہے نا حدیث کو صحیح اور ضعیف کہنے کے بانی بنے ہوئے ہیں، اور کس طریقے سے یہ لوگ منمانی کرتے ہیں حدیث کے اندر۔ اس کے علاوہ ہزاروں سینکڑوں مثالیں اس کے اوپر تو مستقل کتابیں لکھی جا چکی ہے۔ ان کے زبیر علی زئی جو تھے نا، ان کے مطلب خود ساختہ بنائے ہوئے اصول کے اوپر جو ہے کتاب لکھی جا چکی ہے، کس طریقے سے انہوں نے کتنے راویوں کو جو ان کے حق میں آئے ان کو صحیح کہہ دیا جو کہ ضعیف تھے، اور کتنے راوی جو صحیح تھے جو ان کے خلاف آئے انہوں نے ان کو ضعیف کہہ دیا۔ یہ ان کے دن رات کا یہی کام ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔